الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جنہیں اللہ نے کتاب دی ہے، جو اہل کتاب ہیں، وہ ہمارے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اب کوئی شخص جب اپنی اولاد کو اچھے طریقے سے پہچانتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی شناخت کرنے میں اسے کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ وہ اپنی اولاد کو اس کی پیدائش سے پہلے جانتا ہے، اولاد کو پیدائش سے پہلے جانتا ہے۔ اچھا، یہ نہیں فرمایا کہ وہ ایسے جانتے ہیں انہیں جیسے وہ اپنے باپ کو جانتے ہیں، بلکہ فرمایا ایسے جانتے ہیں جیسے اولاد کو جانتے ہیں، کیونکہ باپ کو تو انسان جانتا ہے اس وقت کہ جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، کچھ ہوش سنبھالتا ہے، اور پھر اس کی ماں اسے بتاتی ہے کہ یہ تیرا باپ ہے، یا اس کے گھر والے بتاتے ہیں کہ یہ تیرا باپ ہے۔ اگر چھوٹے سے بچے کو کسی اور آدمی کے حوالے کر دیں تو وہ اسی کو باپ سمجھے گا۔ بچے کو جو پتہ چلتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے تو کس سے پتہ چلتا ہے؟ گھر سے پتہ چلتا ہے، ماں بتاتی ہے کہ یہ تیرا باپ ہے، یہ باپ خود بتاتا ہے کہ میں تیرا باپ ہوں، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اچھا بھائی یہی میرا باپ ہے۔ لیکن جس طرح باپ اپنے بچے کو جانتا ہے تو وہ پیدائش سے بھی پہلے جانتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو میری بیوی کی کوکھ میں ایک بچہ جنم لے رہا ہے، پل رہا ہے، یہ میرا بچہ ہے۔ اور عورت کو بھی پتہ ہوتا ہے، تو وہ بچے کو تو پیدائش سے پہلے سے جانتے ہیں، جب جنا تو پتہ ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے، بہت اچھی طریقے سے۔ اب دیکھیں اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ میرے حبیب کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں، جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے وہ حضور کو جانتے تھے، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک انسان اپنے بچے کی پیدائش سے پہلے اپنے بچے کو جانتا ہے، تو یہ لوگ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے تھے۔ ان کی کتابوں کے اندر ذکر موجود تھا حضور کا، حضور کے نام لے لے کر تو یہ کافروں کے اوپر، مشرکوں کے اوپر جو ہے وہ مدد طلب کیا کرتے تھے، اور حضور کے وسیلے دے دے کے اپنی دعائیں قبول کروایا کرتے تھے۔ پھر جب حضور آ گئے، جب تشریف لے آئے، تو پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تو ایسے جانتے تھے، یہ لوگ ایسے جانتے تھے کہ جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ اب یہ کتنی تشبیہ بلیغ ہے کہ یہ فرمایا کہ جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں، یہ نہیں فرمایا جیسے اپنے باپ کو جانتے ہیں۔ اب قرآن کی آپ تشبیہ دیکھیں اور قرآن کی بلاغت دیکھیں کہ کس لیول پہ قرآن گفتگو کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مثال دینے کے لیے سمجھایا، ورنہ ان کی اولاد سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی مثل تو ہے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی سمجھانے کے لیے کہ جیسے تم کسی کے آنے سے پہلے اس کو جانتے ہو، ایسے ہی تم ان کی آمد سے پہلے بھی ان کو جانتے تھے۔ تو جب یہ تشریف لے آئے تو تمہارے لیے شناخت کرنا کوئی مشکل نہیں تھا، بجائے اس کے کہ تم شناخت کرتے اور تم ایمان لاتے، تم نے ان کا انکار کر دیا۔ آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، اللہ ہی انہیں جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خشکی میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، پانی میں کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت سے ایک پتا بھی جو گرتا ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا کتنا علم۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی تاریکیوں میں اگر کوئی کسان زمین میں گڈھا کھود کر ایک بیج کو رات کی تنہائی میں بھی زمین میں ڈبو دیتا ہے، زمین میں ڈال کے اوپر سے مٹی ڈال کے بند کر دیتا ہے، اللہ اس بیج کو بھی جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَأْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور اس قرآن کریم میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو موجود نہ ہو، چاہے کوئی رطب ہو یا یابس ہو، خشک ہو تر ہو، ہر چیز کا واضح بیان اس قرآن نے کر دیا ہے۔ حلال بھی واضح کر دیا، حرام بھی واضح کر دیا، ہر خشک و تر کا بیان واضح کر دیا۔ اب یہ غوطہ خوری کرنے والے کے اوپر ہے کہ وہ کتنی غوطہ خوری کرتا ہے اور کتنے موتی اس میں سے سمو کے اور سمیٹ کے لے کے آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ رئیس المفسرین ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے، اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن پڑھ کے اپنے اونٹ کی رسی تلاش کر لوں گا۔ اب بتائیں عبداللہ ابن عباس کے اونٹ کی رسی کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ کوئی کہے کہ بھائی عبداللہ ابن عباس کی اونٹ کی رسی کا کہاں ذکر ہے قرآن میں؟ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ عبداللہ ابن عباس کے اونٹ کی رسی فلاں جگہ پر پڑی ہوئی ہے، تو نہیں لکھا ہوا۔ لیکن غوطہ خوری کرنے والا، قرآن کے اشارے سمجھنے والا، قرآن سے باتیں کرنے والا، اور قرآن جس کے سینے پر
جناب جس کے سینے کے لیے آسان ہو گیا ہو، جس کا سینہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کشادہ ہو گیا، تو پھر قرآن کے ایسے ایسے مضامین ہیں کہ وہ کھلتے چلے جاتے ہیں، انسان کے مسئلے حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے قرآن مجھ سے باتیں کر رہا ہے، میری کیفیت بیان کر رہا ہے، میرے بارے میں نازل ہوا ہے، آج کی کیفیت کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو یہ اعجاز ہے قرآن کا۔ ہر زمانے میں قرآن نیا ہے، قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا، ہر زمانے میں نیا ہے۔ جس زمانے میں پڑھ لو، جو شخص پڑھ لے، امیر پڑھ لے، غریب پڑھ لے، مسکین پڑھ لے، یتیم پڑھ لے، جو پڑھ لے اس کو لگے گا کہ میری باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایسا زبردست کلام ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام غیوب اور ان تمام پوشیدہ باتوں کا علم جسے چاہا مزید عطا بھی فرما دیا، اپنے انبیاء کو عطا فرما دیا، اپنے نیک بندوں کو عطا فرما دیا، جس کو چاہا اللہ نے پھر جیسا نواز دیا۔ سارے علوم اللہ کے پاس ہے، اللہ جتنا کسی کا علم نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو جتنا علم عطا فرماتا ہے اس کو اتنا ہی پتہ ہے۔ اب انبیاء کو زیادہ عطا فرماتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت خاتم النبیین کو سب سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ یعنی مخلوق عام لوگوں کے علم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تمام کائنات کا علم، تمام لوگوں کا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے آگے ایسا ہے کہ جیسے سب لوگوں کا علم قطرہ ہو اور حضور کا علم سمندر ہو۔ علماء نے یوں مثال دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سب کا علم ایسا ہے کہ حضور کا علم گویا سمندر ہو اور سب کا علم ایک قطرہ ہو، اور اللہ کے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم یوں ہے کہ جیسے حضور کا علم ایک قطرہ ہو، اللہ کا علم سمندر ہو، اور سمندر بھی ایسا جس کی کوئی انتہائی نہیں، جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں۔ اب کتنا علم اللہ کے پاس ہے اس کا تو کوئی احاطہ ہی نہیں، اور کتنا اللہ نے اپنے نبی کو دے دیا اس کا بھی کوئی احاطہ نہیں۔ ہمارے پاس کوئی پیمانہ تو ہے نہیں کہ یہ پتہ ہے اور یہ نہیں پتہ، بلا وجہ کی بحثیں ہیں، بلا وجہ کے جھگڑے ہیں۔ اللہ نے جو کچھ اپنے نبی کو بتانا چاہا بتا دیا، اور نبی نے جو کچھ اپنے علم سے اپنی امت کو بتانا چاہا بتا دیا۔ ٹھیک ہے، بس یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم غیبیہ کے اوپر اپنے مقربین کو مطلع فرمایا ہے، اور جس کو جتنا چاہتا ہے مطلع فرما دیتا ہے۔ قرآن کریم بھی اس بات پہ واضح جناب فرامین رکھتا ہے، اور سنت کے اندر بھی اسلاف کے ہمیں جو ہے وہ معمولات سے، ارشادات سے بھی ان باتوں کا واضح طور پر معلوم ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ذہانت، بڑی فطانت، بڑی سمجھداری عطا فرمائی، اور کئی مناظرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ یہاں بھی ایک مناظرہ موجود ہے کہ کچھ لوگ وہ تھے کہ جو چاند کو دیکھ کے اس کی پرستش کرتے تھے، کچھ لوگ وہ تھے جو ستاروں کو دیکھ کے اس کی پرستش کرتے تھے، کچھ لوگ وہ تھے کہ جو سورج کو دیکھ کے اس کی پرستش کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب ان لوگوں نے اپنا معاملہ بیان کیا، انہوں نے کہا یہ جو چاند ہے، یہ جو ستارے ہیں، یہ ہمارا خدا ہے، یہ ستارہ ہمارا خدا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ چھپ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خدا چھپتا تو نہیں ہے، یہ کہاں چلا گیا تمہارا خدا؟ پھر فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب دیکھا چاند چڑھا ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ فلما افل، جب چھپ گیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، تو جب چھپ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی ہوتی تو میں بھی کہیں ان کے ساتھ نہ ہوتا، میں بھی کہیں کوئی ان جیسی باتیں نہ کر رہا ہوتا۔ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت عطا کی ہے۔ اب یہ عاجزی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار ہے، شکر گزاری ہے۔ آگے پھر سورج کا بھی اسی طرح ذکر ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا رب ہے۔ جب وہ چھپ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم تم کس قسم کی شرکیہ باتوں کے اندر مبتلا ہو، میں تم سے بری ہوں۔ تم اس کو خدا مان رہے ہو، چاند کو خدا مان رہے ہو، سورج کو خدا مان رہے ہو، ستارے کو خدا مان رہے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو رکھتا ہوں اس ذات کی طرف، فطر السماوات والارض حنیفا، کہ جس نے آسمان کو بھی پیدا کیا ہے اور زمین کو بھی پیدا کیا ہے۔ یعنی تم اس چاند کو، اس سورج کو، اس ستارے کو خدا مان رہے ہو، میں اس کو خدا مانتا ہوں کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ حنیفا وما انا من المشرکین، میرا قبلہ بالکل سیدھا ہے اور میں شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ آگے چلیے 8واں سپارہ شروع ہوتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. پیچھے بہت تفصیل کے ساتھ بیان ہوا تھا کہ جہاں ذکر ہوا تھا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ کہ کسی جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، اس کا کیا مطلب ہے. اب دیکھیں اس وقت بھی میں نے واضح کیا تھا، قرآن کریم کی اس آیت کے اندر بالکل واضح طور پر موجود ہے کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس میں سے نہیں کھاتے ہو جس پر اللہ کا نام پڑا گیا ہو. یہ عجیب بات ہے کہ کسی کھانے پہ اللہ کا نام پڑھ دو، جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے لو. بھائی ذبح اللہ کے نام پہ کیا ہے. اگر اس نے یہ کہا کہ یہ فلاں کی شادی کا جانور ہے تو شادی کا جانور تو ہے، لیکن اس کی شادی کے نام پہ ذبح تھوڑی کیا ہے. ذبح تو اللہ کے نام پہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیا ہے. نیت یہ تھی کہ اس کی شادی میں استعمال ہو جائے، نیت یہ تھی کہ اس کے عقیقے میں استعمال ہو جائے، نیت یہ تھی کہ یہ قربانی کا جانور ہے لیکن پڑھا تو اللہ اکبر ہے. اسی طریقے سے نیت یہ تھی کہ فلاں کے جو ہے نا وہ انتقال پہ اس کا کھانا پک جائے گا، فلاں کی جو ہے وہ برسی پہ اس کا کھانا پک جائے گا، فلاں کے سوئم پہ اس کا کھانا پک جائے گا. تو اس سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مقصد ہوتا ہے ایصال ثواب، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. ایصال ثواب مقصد ہوتا ہے. اگر کسی کی برسی پہ، کسی کے چہلم پہ، کسی کے سوئم پہ، کسی کے جناب انتقال پہ، کسی کے عرس پہ کسی جانور کو اگر ذبح کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی اس میں سے کھائے اس کا ثواب ان کو پہنچے، ہمارے مرحوم کو پہنچے، انتقال کرنے والے کو پہنچے. لوگوں کو جو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں ظاہر کس لیے ہوتا ہے؟ وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ مرحوم کو اس کا ثواب پہنچے. اور ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام پہ، یا کھانا پکاتے ہیں تو اس کے اوپر جو بھی دم کرتے ہیں وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، کوئی شرکیہ باتیں تو نہیں پڑھتے. تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ قرآن کریم کیا کچھ رہا ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وما اہل بہ لغیر اللہ کہ جس جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، بتوں کا نام لیا گیا ہو اس کو ذبح کرتے وقت، اس کو مت کھانا. اس سے یہ سمجھ لینا کہ جس جانور پہ اللہ کا نام پکارا گیا ہو اور کسی کو ایصال ثواب کر دیا گیا ہو اس کو مت کھانا. تو یہ ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہے. یہاں پر واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما لکم الا تاکلوا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس کھانے کو نہیں کھاتے ہو جس کھانے پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور آگے جا کر پھر فرمایا ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق اس کھانے میں سے مت کھانا کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. جس کھانے پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس میں سے تو کھاؤ، اور جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے ٹھیک ہے اس میں سے نہ کھاؤ. یہاں مراد ذبیحہ وہی ذبح ٹھیک ہے نا. اب گھر میں عورتیں اگر کھانا پکاتی ہیں تو وہ اللہ کا نام پڑھ کے تو نہیں بھوکتی ہیں اس کے اوپر. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کھانا حرام ہے، بلکہ یہاں مراد ہے ذبح، کہ جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرو. اچھا اگر ایک مسلمان نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا، اگر بھول گیا، تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جانور پھر بھی حلال ہوگا، جانور پھر بھی حلال ہوگا. اگر بھول گیا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا، ہوتا ہے کبھی کسائی آیا جلدی میں اس نے ذبح کر دیا جناب، یا کسی اور نے بھی چھری پہ ہاتھ رکھ دیا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھول گئے، یا مرغی والے ہوتے ہیں کبھی جلدی میں جو ہے نا وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھول جاتے ہیں. اگر وہ مسلمان ہے اور بھولے سے رہ گیا ہے تو تب بھی جانور حلال ہو جائے گا. البتہ ایسا کرنا نہیں چاہیے، یاد رکھنا چاہیے. جب ساری باتیں یاد رکھتے ہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ٹھیک ہے. یہ یاد رکھتے ہیں پیسے کتنے آئیں گے، کتنا گوشت دیا ہے، سب یاد رکھتے ہیں نا کہ یہ والا کتنا ہے، گولڈن کتنا ہے، تو وہ فلاں کا کتنا ہے، ڈھماک کا کتنا ہے، یہ سب یاد رکھتے ہیں. کیلکولیشن نوٹوں کی پوری ہوتی ہے. بھولے تو بس اللہ اکبر پڑھنا ہی بھول گئے، یہ نہیں بھولنا چاہیے ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر چھوڑا، اگر کسی نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا کہ بھائی میں نہیں پڑھتا، پڑھو نہ پڑھو ایک ہی بات ہے، کچھ نہیں ہوتا، تو پھر وہ جانور نہیں کھانا. تو یہاں مراد ہے کہ جس جانور کو اگر کسی نے اس نیت سے اس پہ نہیں پڑھا، اللہ اکبر نہیں پڑھا، اللہ کا نام نہیں لیا، اس کو چھوڑ دیا اس نے، تو پھر اس جانور میں سے نہیں کھانا ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں کل جو میں بات کر رہا تھا کہ قرآن کریم کے جو مضامین ہیں جو اس میں غوطہ خوری کرتا ہے بچپن سے، جس نے جناب علم قرآن کے ساتھ، علم حدیث کے ساتھ اپنا لگاؤ بنایا اور اسی میں اس نے اپنی زندگی گزار دی، وہی پڑھتا رہا. ایک طرف وہ شخص اور ایک طرف وہ شخص کہ جو اس کی فیلڈ کچھ اور ہے، اچھی باتیں قرآن کھولتا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اگر وہ یہ کہے کہ میں بھی اتنا سمجھ گیا ہوں جتنا یہ صاحب سمجھتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی لگا دی ہے، تو یہ احمقانہ بات ہے ٹھیک ہے نا. اس کی اپنی فیلڈ ہے، وہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہوگا. لیکن قرآن کریم کے مضامین ایسے ہیں کہ اتنے سہل نہیں ہیں. اب آیت کچھ پڑھو لگتا بظاہر کچھ ہے،
لیکن اس کا پس منظر کچھ اور ہوتا ہے، کہیں دوسری آیت اس کو کسی اور انداز سے واضح کر رہی ہوتی ہے، کوئی حدیث اس مسئلے کو کسی اور انداز سے واضح کر رہی ہوتی ہے۔ ایک عالم دین جب قرآن کریم کو بیان کر رہا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں اس آیت سے متعلق دیگر احکام بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور کہیں ایک آیت اگر دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہوتی ہے، اس کے ذہن میں وہ مفسر بھی چل رہی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے کوئی حدیث اگر اس کے معنی کو واضح کر رہی ہوتی ہے، یا آپ کہیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی حکم بظاہر مطلق نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی قید ہوتی ہے، وہ سارے مضامین، وہ ساری باتیں ایک عالم کے ذہن میں ہوتی ہیں اور وہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوتا ہے۔ ایک عام شخص ظاہر ہے کہ اس کا جتنا مطالعہ ہے وہ اتنا ہی پڑھے گا، اتنا بتا دے گا، اور وہ یہ سمجھے کہ جو میں نے سمجھ لیا بس وہی صحیح ہے، دوسرے کی بات وہ سمجھنا ہی نہ چاہے، وہ بولے کہ میں نے خود قرآن میں پڑھا ہے، میں تو خود قرآن پڑھتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے آپ سے سمجھنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے آپ سے سیکھنے کی، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سارا سلوک ہم صرف اور صرف دین کے ساتھ کرتے ہیں، کسی اور علم کے ساتھ ہم یہ سلوک نہیں کرتے، یہ سارا سلوک ہم دین کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ سارا آپ کہیں کہ یہ جو تجربے ہیں نا ہمارے، معذرت کے ساتھ یہ جو تجربے ہیں، یہ تجربے سارے ہم دین کے ساتھ کرتے ہیں، اور کسی علم کے ساتھ یہ تجربے نہیں کرتے۔ ایک شخص جو حکیم نہیں ہے، ایک شخص جو ڈاکٹر نہیں ہے، جو طبیب نہیں ہے، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو ڈاکٹر نہیں کہے گا، نہ ہی ڈاکٹر سے کبھی بحث کرے گا جا کے۔ اس کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب کیا ہوا ہے مجھے چیک کریں ذرا، اچھا بھائی کھانسی بخار کب سے ہو رہا ہے، چلو بھائی ڈاکٹر نے دوا لکھنی شروع کر دی۔ اب وہ کبھی بھی نہیں لڑتا ڈاکٹر سے کہ یہ کیوں لکھ دیا، مجھے تو پتہ ہے اس کی یہ دوا ہوتی نہیں ہے۔ تصور کریں اگر کوئی ڈاکٹر سے مریض وہیں لڑنا شروع کر دے تو اس کا کیا ہوگا، ڈاکٹر صاحب اس کو اٹھا کے بھگا دیں گے، اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح ہوں گے، حق بجانب ہوں گے کہ تمہیں کیا پتہ بھائی، میری فیلڈ ہے، تم میرے پاس آئے ہو دوا لینے کے لیے، دوا لو اور جاؤ، نہیں سمجھ میں آتی تمہیں تو تم آئے کیوں ہو میرے پاس، ٹھیک ہے نا۔ وہاں کوئی بحث نہیں کرتا، جو ڈاکٹر کی پرسکرپشن ہے سیدھے جائیں گے میڈیکل اسٹور پہ دکھائیں گے، دوائیں لیں گے اور خوشی خوشی میں ڈاکٹر صاحب کو دکھا کے آئیں گے، وہاں کوئی بحث نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ دیگر اور شعبہ جات کی آپ مثال لے لیں، کوئی کانٹریکٹر ہے جناب، اور دیگر جتنے بھی شعبہ جات ہیں آپ مثال لے لیں، بحث اگر کریں گے تو وہ صرف اور صرف علم دین کے معاملے میں کہ میں نے ایک ہی بات پڑھ لی تھی۔ ہاں اپنی اصلاح کے لیے، سمجھنے کے لیے بندہ پوچھے، بالکل 100 بار پوچھنا چاہیے، سوال کرنا اچھی بات ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی سمجھ کو حرف آخر سمجھ لینا یہ اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو کسی عالم کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ میں نے یہ کہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں بھی ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ ایسے ایک بات ہوئی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ مجھ سے مسئلہ پوچھنا چاہ رہے ہیں یا مجھے آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا میں سمجھ گیا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بھی ایک مزاج ہوتا ہے بھائی لوگوں کا، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ بات غلط بتائی تھی، اچھا بھائی آپ نے بتا دیا، آپ کا بڑا شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ یہ کہتے کہ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں مسئلے پہ، آپ نے یوں بتایا، میری انڈرسٹینڈنگ یوں ہے، تو ذرا اس پہ ڈسکشن کر لیں، تو کر لیتے، بہت اچھی بات تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو کوئی شخص یہ سمجھے کہ جو کچھ میں نے سمجھا ہوا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور یہ صاحب جو بول رہے ہیں چاہے ان کی اس کے اوپر کتنی محنت کیوں نہ ہو، چاہے کتنا مطالعہ کیوں نہ ہو، انہوں نے زندگی گزار دی ہو، لیکن نہیں، میری جو سمجھ میں بات آ گئی وہ والی بات ٹھیک ہے، تو یہ سوچ جو ہے نا یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان کو عاجزی اور انکساری کے پیکر بن کے رہنا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اپنے لیے بھی دوسرے کے لیے بھی۔ اللہ کریم ہماری دنیا و آخرت اچھی فرمائے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔